تحرص علی ہداہم، مگر آپ چاہے بھی ان کی ہدایت، وَإِنَّ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ، اور اللہ نہیں چاہتے ہیں بے راہوں کو، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہیں ہے ان کے بچانے والے مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھائی خدا کی مضبوط قسمیں، لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ مردوں کو، منکرین آخرت۔ بلا ہاں وعدن علیہ حقا، وعدہ اس کا ہے پکا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تاکید فی الآخرت، لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ واضح کرے ان کے لیے جس میں اختلاف کرتے ہیں، دفع اختلاف، ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، سوء عاقبت کفار۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمارا کہنے ایک چیز کے لیے جب چاہے کہ ہو جاتی ہے، یہ بیان ہے قدرت الہیہ کا۔ والذین ہاجروا فی اللہ، مسلمانوں کے اقسام، من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، جگہ دیں گے دنیا میں بھلی، ولاجر الآخرۃ اکبر، آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، ولو کانوا یعلمون، کاش کے جان لے بہترین انجام اہل توحید کا۔ الذین، وہ لوگ، صبروا، جو جم کے رہے، والا ربہم یتوکلون، رب پر بھروسہ کرنے لگے، بہترین توحید، بہترین توکل۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد جن کو وحی کرنے لگے، انبیاء سب رجال میں سے تھے، عورت کوئی نبی رسول نہ بنی۔ فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھنا واجب ہے، اس میں لمحہ ہے تقلید کا، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، بالبینات، دلیل والزبر، صحیفے، دلائل اور کتابیں، جو دلائل سے کتابیں جانتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، عوام پر فرض ہے کہ ان سے مسائل پوچھے۔ وانزلنا الیک الذکر، ہم نے بھیجا ہے آپ کی طرف قرآن، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ بیان کریں ان کو جو اترایا ہے۔ قرآن کا بیان نبی اور امت پر برابر فرض ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، آیا امن سے ہو گئے ناکارہ لوگ جو بری بری سازشیں کرتے ہیں، أَيَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ دنسا دے ان کو اللہ زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، برے اعمال کے لوگ برے انجام کے لیے تیار رہے، یہ مطلب ہے آیت کا۔ او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑے ان کو دوڑ دھوپے میں، فما ہم بموجزین، اور یہ بے بس کرنے والے نہیں۔ او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑے ان کو خوف دلا کر، فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، دیکھتے نہیں وہ جو پیدا کی اللہ نے کوئی چیز، یتفیع ظلالہ، اس کا سایہ ضرور ہوتا ہے، ہر مخلوق کا سایہ ہے، عن الیمین، دائیں طرف، والشمائل، بائیں طرفوں میں، سجدا للہ، یہ سب اللہ کے لیے سر بسجود ہے، وہم داخرون، اور یہ عاجزی کرنے والے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور سایہ ہونے کی دلیل قوی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر مخلوق کا سایہ ہے، اور پیغمبر کے مخلوق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے سر بسجود ہے ہر وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے، من دابۃ، زندہ سر، والملائکہ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، مگر سجدہ دو قسم کا، ایک اختیاری جو افعال تکلیفیہ میں سے ہے، ایک اضطراری جو تکوینیات سے صادر ہوتا ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم، یہ ڈرتے ہیں رب سے جو سب پر اوپر ہے، سب کے اوپر ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، خدا کا خوف یقینی اور قطعی ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا مت بناؤ دو معبود، انما هو الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے لرزتے رہو، مسئلہ توحید بالدلائل۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اس کا دین ہمیشہ یہی کہتا ہے، واسباً دائماً۔ افغیر اللہ تتقون وما بکم من نعمت فمن اللہ،
جو احسانات اللہ کے ہیں. ثم اذا مسکم الضر، پر جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، فإلیہ تجأرون، اللہ کے سامنے روتے ہو. آہ و بکا اللہ کے سامنے یہ ایمان ہے، آہ و بکا مخلوق کے سامنے قبیح ہے. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب تکلیفیں دور کرتے ہیں تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، نہ وہاں ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ انکار کرے اس کا جو ہم نے ان کو دیا. فتمتعوا، فائدہ اٹھاؤ. فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے. ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا، اور یہ بناتے ہیں ان کے لیے جو جانتے نہیں کچھ بھی حصہ. مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا، ہم نے ان کو مال دیا، یہ بتوں درگاہوں کے نام کرتے ہیں. تاللہ، خدا کی قسم، لتسألن عما کنتم تفترون، غیر اللہ کے نام عقیدت تعبد باطل ہے. یہ عنوان ہے العقیدت التعبدیہ علی اسم غیر اللہ باطل محض. ویجعلون للہ البنات، اور یہ بناتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے اولاد سے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو یہ چاہے. جعل البنات للہ تہور تہمت. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب خوشخبری دی جاتی ان میں سے کسی کو لڑکی کی کہ تمہارے گھر لڑکی ہوئی، ظل وجهه مسودًا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کالا. وہ کظیم، وہ غموں میں ڈوب جاتا ہے، اوہو لڑکا نہیں ہوا. یتوارا من القوم، چھپنا چاہتا ہے برادری سے، من سوء ما بشر به، بری خبر سے جو اس کو دی گئی. پھر سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، رکھ لے اس لڑکی کو ذلت برداشت کر کے، ام یدسہ فی التراب، یا گاڑ دے اس کو زندہ زمین میں. توبہ، ایسی کتنی لڑکیاں ماں باپ کے ہاتھوں زندہ زمین میں گڑی. باقاعدہ ایک قبرستان ہے باب ابراہیم کے باہر سولتیہ کی طرف، اب بھی وہاں پر پل لگایا ہے، بند کیا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں واد دل بنات ہوتا تھا، واد دل بنات. اب بھی بعض قومیں لڑکا چاہتی ہے، لڑکی نہیں، یہ غلط بات ہے، زمانے جاہلیت کی بات ہے. الا ساء ما یحکمون، سنو برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں. کہتے ہیں جن کی پیری پیری لڑکی ہو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ماں باپ کے حق میں بہت نیک تفاول ہے پیلی لڑکی ہونا. اور خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ بیٹا ہوا ہے تو کہتے بیماری ہے، لیکن اگر یہ دیکھے کہ بیٹی ہوئی ہے تو یہ خوش قسمتی ہے، کوئی فائدہ اور خوشی آنے والی. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء، برا حال ہے. بے ایمانوں کا برا حال ہے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی شان بلند و برتر ہے. یاد رکھنا، اللہ کی مثل نہیں، مثیل نہیں، مثال نہیں، مثل ہے. مثل نورہ کمشکاۃ، وللہ المثل الاعلی. بیدتی دھوکہ دے رہا ہے. مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، مثل نہیں ہے، مثل ہے. وللہ المثل الاعلی، اللہ کی شان بلند و برتر ہے. وہو العزیز الحکیم. میں سورۃ نور میں اس سے زیادہ واضح بات کروں گا انشاءاللہ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر پکڑنے لگتا اللہ لوگوں کو ان کے ہر گناہ پر، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، نہ چھوڑتا زمین میں زندہ سر، پکڑے جاتے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن موقع دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ بناتے اللہ کے لیے جو پسند نہیں کرتے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ان کی زبانیں جھوٹ.
ان لهم الحسنى کہ ان کا مقام اونچا ہے، ان کے لیے بہتری ہے. کار شیطانی کنی نعمت ولی، کام تو شیطان کا کر رہا ہے اور بہتری کی امیدیں لگائیے. کار شیطانی کنی نعمت ولی، گر ولی ہست لعنت بر ولی. اللہ لا جرم ضروری بات ہے ان لہم النار کیونکہ اعمال کفر کے ہیں، وانہم مفرطون اور یہ حد سے بڑھنے والے ہیں. تاللہ بخدا لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے پیغمبر بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے. فزین لهم الشیطان اعمالهم، بس خوبصورت دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کرتوت. فهو ولیہم اليوم، وہ آج بھی ان کا ساتھی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں اتاری آپ پر کتاب إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر اس لیے کہ بیان کریں ان کو وہ جو اختلاف کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اختلافات نہ بیان کریں، آپ کے درس میں اختلافات زیادہ ہیں، تو تجھے شرم نہیں آتی؟ قرآن سے بے بہرے. اللہ فرماتے میں نے قرآن بھیجا اس لیے کہ تمام اختلافات کو اس کی روشنی میں فیصلہ کرو. بدعتی، مودودی، غیر مقلد، اسراری فتنہ، جتنے بھی فتن ہیں موجودہ دور کے، بڑے اور چھوٹے گمراہان اور اہل باطل ہیں، وہ سب کے سب قرآن کے سامنے ہوتے ہیں اور قرآن کریم پر ان پر ہاتھ ڈالتا ہے اور ان کے عقیدے اور ان کے نظریے کی غلطیاں بتا کر مسلمانوں کو رائے راست دیتا ہے توحید و سنت کی. اور ہم نے نئی نازل کی آپ پر کتاب مگر اس لیے کہ بیان فرمائے ان کے لیے وہ جس میں اختلافات کرتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ ہدایت اور رحمت ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس آباد فرماتے بنجر زمین اس کے ویرانے کے بعد. اشارہ ہے کہ سب زمینیں نہیں بنتی، کچھ سڑ بھی جاتی ہے. اس طرح قرآن کے نزول و مضامین کے باوجود بعضوں کا حال خراب ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، سبق ہے. اتنی سی بکری ہوتی ہے، حدیث میں ہے دیکھو دو ٹانگوں کے درمیان دودھ کا برتن پکڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اتنی سی بھیڑ ہوتی ہے، چور 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 1 کلو دودھ نکل آتا. گائے اور بھینس تو بڑے جانور ہیں. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اور رب کا شکر ادا کر دورے تفسیر والوں جس خدا نے تمہیں آج ٹھنڈے شربت کا انتظام کیا. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں. دیکھو بطونی ہی، یہ جتنی کسریں آئیں گے نا زیر، یہ مقصد نہیں ہوں گے. من بین فرث و دم، ماں بین گوبر اور خون کے. فرث مجرور، دم مجرور، جائے جائے خون جائے جسم میں، گوبر جائے کھاد میں. لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ لبنن، دودھ، خالصاً اصلی، سائغاً ذائقہ دار، للشاربین. لبنن خالصاً سائغاً للشاربین، یہ قرآن کی فصاحت ہے. جو چیزیں نہیں چاہیے ان کو کثرت دے دیا، نکاسی کا راستہ دے دیا. چل 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 نکالو اس کو. اس دودھ میں نہ گوبر کی بو نہ خون کا رنگ. ان فی ذلک لآیہ لقوم یسمعون. اور لبنن کو دیکھو ذرا، جگ کی شکل ہے، جگ کی شکل، جگ کی شکل ہے، گلاس نہیں ہے. جب آدمی دودھ پیے رچ کی پیے، خوب پیے. میں نے ان کو کہا ہے پانی مت ملاؤ. کیوں پانی ملاتے ہو؟ دودھ والے نے نہیں ملانا ہے، امید ہے اس سے درخواست کی ہے، دوست ہے ہمارا. اس کو کہا ہے جس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے وہ دودھ بھیجو. فرمایا
بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں، بہترین نعمت جو پینے کی ہے وہ دودھ ہے۔ یہ دیکھیں گوشت وغیرہ تو بعد کی بات ہے، مٹھے اور چھاچھ بعد میں، مما فی بطونہ، ان چیزوں میں سے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گھاس، کھلی، چوکر، ہرا بھوسا سب چلا گیا، لیکن وہ میں بین فرسن و دم، کچھ گوبر بنا نکل گیا، کچھ خون بنا جسم میں پھیل گیا، لیکن آپ کے پینے کا کیا ہے؟ وہ ذرا محفوظ ہے، مفتوح ہے کہ قرآن کو دیکھو، لبنن، لبنن، دودھ خالصن، خالص، سائغن، مزیدار، للشاربین، پینے والوں کے لیے، صرف بیچنے والوں کے لیے نہیں، جو پیے بھی۔ اللہ اللہ، ہمارے دوست تھے حضرت مولانا فدا الرحمان درخواست تھی، وہ جب بھی عزیز انور شاہ کو ملتے ہیں تو یہ تاکید کرتے ہیں، بیٹے دودھ پیا کرو، یہی وقت ہے تاکہ ہڈی مضبوط ہو، دماغ میں قوت رہے، پڑھنے میں سہولت رہے۔ ہمارے ایک اور عزیز دوست ہیں ہمارے ڈنمارک کے فرید بھائی، وہ بھی ان سے باقاعدہ وزن پوچھتے ہیں، کتنا وزن بڑھا آپ کا؟ جتنا وزن بڑھے گا اتنا ہی اس کو انعام ملے گا۔ اللہ اللہ، انہی کی خوشیوں میں آج آپ کا اکرام و اعزاز ہے۔ بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، مابین گوبر اور خون کے، دودھ خالص مزیدار پینے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ دودھ اور علم ایک چیز ہے، علم اگر شکل اختیار کرے تو دودھ بنے گا، اور دودھ جب مقبول ہو جائے گا تو علم کے فوارے پھوٹ جائیں گے۔ میں نے عمر کو دیکھا، فرمایا میں نے دودھ پیا اتنا کہ میرے ناخنوں میں، پوروں میں نظر آیا، جب بچ گیا تو عمر کو پلایا، پوچھا گیا فما اول تو کیا تعبیر ہے؟ قال العلم، عمر کا علم بہت بڑا ہو۔ دودھ ظاہراً باطناً علم ہے، افسوس چائے نے آ کر کے دودھ کا مقام کھو دیا۔ دودھ کے فوائد ہے، برکات ہے، صحت افزا ہے۔ جب جسم کمزور ہو جائے، دل کام نہ کرے، پھر ڈاکٹر ڈرتے ہیں کہ دیارہ ملائی جم نہ جائے، وہ گزر کی بات ہے۔ آسان علاج یہ ہے کہ کھانا بند کر دو۔ جو لوگ دودھ کی نعمت سمجھے وہ میری نصیحت یاد رکھے، وہ پراٹھا نہ کھائے، صرف دودھ پیے، وہ رات کو سالن روٹی نہ کھائے، صرف دودھ پیے، کچھ بھی نقصان نہیں، ساری زندگی فائدہ ہو۔ کچھ مدت بعد دودھ کا سفیدہ ان کے گالوں میں نظر آئے گا، دودھ کا سفیدہ ان کے ہونٹوں میں نظر آئے گا، بشرطے کہ بنگالی نہ ہو، اس کے سفید ہونے کا میں ذمہ دار نہیں۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک شخص کھڑا تھا اور اپنے جسم پر برف مل رہا تھا۔ شیخ سعدی نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ کہا سفید بننا چاہتا ہوں۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے کہ برف کالا ہو جائے۔ ومن ثمرات النخیل والعناب، اور کھجوروں میں سے پھل اور انگور، تتخذون منہ سکرا، تم بناتے اس سے نشے کی چیزیں۔ چوٹ لگا دی، ہم نے نعمت دی کھجور انگور، تم ان کی شراب بناتے ہو، لیکن اس وقت تک حرام نہیں تھی۔ جار اللہ زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے پہلا ٹپ جو صحابہ کو لگا ہے اس آیت سے لگا۔ پھر آیت آئی کہ شراب اور جوا کچھ فائدہ کچھ نقصان، زیادہ نقصان۔ ایک اور جماعت پیچھے ہٹی، پھر ایک اور آیت نازل ہوئی کہ شراب پی کر نشے کی حالت میں نمازیں نہیں پڑھو، ذہن بنتا گیا نا۔ پھر آئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اور پھلوں میں سے کھجور کے اور انگور کے تم بنانے لگے اس سے نشاور، ورزقا حسنا، حالانکہ یہ پاک روزی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ،
دودھ کے بعد اگر کوئی نعمت دنیا میں ہے تو اصلی شہد ہے، اور چھوٹی مکھیوں کا، وہ جو بڑی مکھیوں کا ہے اس میں اور گڑ کے شربت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج سمجھ، وہ تو بھینس بھی نہیں کھاتی، میں نے دیکھا ہے، وہ نکلتا بھی من اور 2 من ہے، اور یہ جو اصلی قیمتی ہے یہ تولوں کے حساب سے، چٹانکوں کے حساب سے، یہ مدرسے کے درختوں میں بے انتہا ہے چھوٹی مکھیاں۔ دل میں ڈالی بات تیرے رب نے شہد کی مکھی کے نحل، انتخذی من الجبال بیوتا، کہ بنا لے پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور ان چیزوں میں جو چھتوں پہ چڑھتی ہے۔ 3 طرح ہوتے ہیں، پہاڑی اول نمبر، باغی دوسرے نمبر، پالتو تیسرے نمبر، 3 طرح شہد۔ مکھیاں بھی بہت بڑی، میانی بالکل چھوٹی، قیمتی وہ چھوٹی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھائیے ہر طرف پھل، فسلکی سبل ربک ذللا، اور چلیے رب کے راستوں پر عاجزی سے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ شہد کی مکھی راستہ نہیں بھولتی۔ چھوٹی چھوٹی مکھیاں صبح صبح فجر کے وقت میرے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بی بی کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ میں سمجھ گیا، میں نے کہا میں نے کہا بس اب سورج نکلنے دے اور بازار کھل جائے۔ وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ پھول نہیں ہے درختوں میں بالکل۔ میں نے پھول منگوائے بڑے ہر طرف، وہ میرے پاس بھی آتی ہے پھر پھولوں کی۔ میں نے کہا بس اجازت ہے، بسم اللہ، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ الحمدللہ ایسے سمجھدار ہے، پورے ادارے میں کتنے لوگ ہیں۔ میں فجر پڑھ کے وہاں بیٹھ گیا تو 4-6 آ کے ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، کاٹ نہیں رہے تھے، بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے بات چیت کی، میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ رس مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ 8-9 بجے پھول کھانے کھل جائے، بے انتہا پھول منگوا کے جگہ جگہ رکھوائے، اور پھولی کو آرڈر دے دیا کہ روزانہ پھول لا کے ویسے ہی رکھا کرو جگہ جگہ، ہماری مکھیوں کو سہولت ہے۔ اب تو موسم ہے، پھول نکل آئے الحمدللہ۔ اللہ، وہ بورا آتا ہے، بورا جانتے ہو؟ ہاں، تو میرے پاس گھوما۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس کی زبان سمجھو نا، سب حیران ہو۔ میں نے کہا یہ کہتا ہے کہ پودوں میں بلی لیٹی ہوئی، اس کو اٹھاؤ، کیونکہ وہ نیچے آتے تو پکڑ دیا۔ ساتھیوں نے دیکھا تو اندر 2-3 بلی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اندر بلیاں ہیں، ہم کیسے یہاں کھیلے کودے۔ اور لڑکا پیچھے کیا کہ 3 بلیاں سو رہی، میں نے کہا اٹھاؤ ان کو ایسے مرداروں، تمہارا کیا کام ہے باغ میں سونا؟ وہ اپنی سیاست لڑاتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے ان مکھیوں کے پیٹ سے مشروب، مختلف الوانہ، بدلے ادلے ہے اس کے رنگ۔ اوہو، خوست کے علاقے میں 200 میل تک سفید چمبیلی ہے، وہاں کے شہد لٹے کی طرح سفید ہے۔ خیر آباد میں بیری زیادہ ہے، ہٹک نامہ ہے، وہاں کا شہد بیر کی طرح سیاہ اور سرخ ہے۔ سندھ میں اور پنجاب میں کماد زیادہ ہے، گنا، وہ گڑ کی طرح شربت نکلتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ڈالی اللہ نے لوگوں کے لیے۔ کہتے شوگر والا نہیں کھا سکتا۔ الشفاء فی القلیل، اے بسم اللہ قد قلت وقولک الحق، فیہ شفاء للناس، اے بسم اللہ، پھر اے بسم اللہ، 3 انگلیاں شہادت کی، انگلی دائیں ہاتھ کی بسم اللہ پڑھ کر، خدا تو نے کہا ہے، سچ کہا ہے، اور میرے لیے اس میں شفا ڈالے۔ شوگر کے مریض کو ہمیشہ آرام رہے گا، عزت سے رہے گا۔ یہ اللہ نے نہیں کہا ہے کہ آپ بوتل بھر کے پیے ہو، گلاس بھر کے پیے، وہ صحت مند لوگوں کا کام۔ شہد چاٹنا علیحدہ ہے، شہد پینا علیحدہ ہے، شہد کھانا علیحدہ ہے۔ شہد چاٹنے سے دل و دماغ روشن ہوگا، شہد پینے سے گردے اور آندھڑیاں، پھیپھڑے